ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ مل جاتا ہے. وہی 10ویں بار کی مثال کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، اردو آتی ہے. اردو میں پانی، ابھی اردو انگلش ڈکشنری اٹھاؤں اور اس میں دیکھوں پانی کے معنی کیا ہیں تو وہاں واٹر لکھا ہوگا. یہ واٹر پانی ہے یا لفظ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے. واٹر لفظ ہے، پانی بھی لفظ ہے. ایک مانوس لفظ چھوڑ کے ایک غریب لفظ مل گیا. ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ مل گیا. پیاس تو نہیں بجھی؟ واہ واہ. پیاس بجھ گئی؟ کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی کے معنی ڈکشنری میں دیکھ کے پیاس بجھا لے گا؟ نہیں بجھے گی نا. تو اب اسے سمجھیے، یہ باتیں اسکول میں لوگ نہیں بتاتے ہیں، ہم سے سن لیجئے. یہ یونیورسٹی تک لوگ نہیں بتاتے ہیں. ڈکشنری صرف مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے بس. ڈکشنری مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے. اس میں بے جان الفاظ ہیں. اب ظاہر ہے یہ کوئی زندہ ادیب ہوتا ہے، زندہ شاعر ہوتا ہے، زندہ خطیب ہوتا ہے، زندہ مصنف ہوتا ہے جو ان مردہ لفظوں میں روح پھونکتا ہے. سبحان اللہ. تو لفظ و معنی کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈکشنری میں آپ کو معنی ملیں گے نہیں. اب اگر لفظوں میں صراط مستقیم بیان کر دیا جائے تو کیا اختلاف مٹ جائے گا؟ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. صراط مستقیم یہ ہے کہ انسان اپنی خودی سے کام لے. اب اگر میر تقی میر کے یہاں خودی کا لفظ ڈھونڈ لیا تو کیا خودی کے معنی ہوں گے؟ اور اقبال کے یہاں خودی کا لفظ مل گیا تو کیا معنی ہوں گے؟ توجہ ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو پامال نہ کرے. ارے خودی کے کتنے معنی ہیں؟ ایک صدی پہلے کچھ اور معنی تھے، ایک صدی کے بعد کچھ اور معنی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی بھی لفظوں سے کام نہیں چل سکتا. صراط مستقیم سمجھنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم زندہ کرداروں کا سہارا لیں. صلوات پڑھیں محمد